اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو تمہیں بھلی معلوم ہو، جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ بہت سمپل، سادہ اور آسان معنی اور مفہوم ہے کہ عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کرو۔ اب لوگوں نے ایک سسٹم بنایا، اسلام ایسی بات نہیں کہتا۔ جیسے کئی جگہوں پہ ہے، الگ الگ مسلمانوں میں برادری ہے، کوئی کچھ علاقوں میں یو پی وغیرہ کے علاقے میں کوئی جھوجا ہوتا ہے، کوئی تیلی ہے تو کوئی انصاری ہے، کوئی شیخ ہے، یہاں پہ کوئی خان ہے، پٹھان ہے، ملک ہے اور مرزا ہے، الگ الگ برادری ہے۔ قرآن اور اسلام صاف کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو تمہیں بھلی معلوم ہو، جو تمہیں اچھی لگے اس سے نکاح کرو۔ یہاں نہ کسی برادری کی بات ہے، نہ ذات پات کی بات ہے، کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے، قرآن میں صاف ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو تمہیں بھلی معلوم ہو اس سے نکاح کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو خراب نہ لگے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک برادری سے اگر وہ شادی کرنا چاہیے، خان پٹھان برادری میں تو کر سکتا ہے، کوئی مرزا میں تو کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اسلام نے کفو کی بات کہی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ کفو کا مطلب ہے ہمسر، برابری، ہم پلہ۔ چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ غریب فیملی سے بچی ہے، اگر اس کی شادی امیر فیملی میں، دولت مند خاندان میں، اہل ثروت میں اگر شادی ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ شادی ہوگی نہیں، وہ نکاح ہوگا نہیں، وہ شادی ہو جاتی ہے، جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے کفو کی بات کیوں کہی کہ ہم پلہ لوگوں میں، یعنی برابر لوگوں میں شادی ہونی چاہیے؟ وجہ کیا ہے کہ اگر ایک الگ فیملی کی بچی ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک الگ ماحول ہوتا ہے، ان کے یہاں الگ الگ چیزوں میں روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، اور جہاں شادی ہو رہی بچی کی وہاں پہ الگ ماحول ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم پلہ نہ ہو تو جو باتیں ان کے یہاں عیب اور غلط مانی جاتی، ہو سکتا ہے جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں وہ باتیں عیب اور غلط نہ ہوں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں درار پیدا ہوں، رشتے خراب ہوں، دو فیملی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو خاندان کے درمیان، دو پڑوس والوں کے درمیان کوئی بات نہ بگڑے۔ اسی لیے اسلام نے ایک برابری کی بات کہی ہے کہ انسان اپنے معیار کے اعتبار سے انسان سے شادی کرے، مگر اس کا کہیں سے کہیں یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسری برادری میں یا کسی دوسری لڑکی سے یا دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کا کہنا صاف ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں، صرف نساء کا لفظ آیا، عورتوں میں جو تمہیں بھلی معلوم ہو، جو تمہیں اچھی لگے اس کے ساتھ نکاح کرو۔ ہاں، حدیث پاک میں اسلام میں کفو کے بارے میں ضرور آیا ہے۔ کفو کا مطلب ہم پلہ ہونا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ شادی کے بعد جو ازدواجی زندگی ہے، جو شادی شدہ زندگی ہے، اس میں ایک توازن، ایک برقرار، ایک ہم پلہ، ایک توازن، برابری، یہ ایک اعتبار سے جو ہے زندگی بہت توازن کے ساتھ، بہت برابری کے ساتھ، بہت احتیاط اور محتاط طریقے سے زندگی میاں بیوی گزار پائے۔ اسلام نے ایک نظام، ایک سسٹم بنایا ہے۔ ہمارے آقا مات تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے تو وہ نکاح کرے، چونکہ یہ نکاح نگاہوں کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کا محافظ ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، چونکہ یہ اس کے لیے ڈھال ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ اور دوسری جگہ حضور نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، بے شک سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو۔ اب حدیث پاک کی روح اور اس کا مفہوم، اس کا معنی، مطلب اس کا مغز اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کلیئر بات یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جس نکاح میں لڑکی والے ہو یا لڑکے والے، جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہو وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کہیں آدمی یہ نہ ہو کہ بے چین ہو کہ پھر کیا کرے، ہم شربت بھی نہ پلائے لوگوں کو۔ دیکھیے، اسلام فضول خرچی کی ممانعت کا حکم دیتا ہے۔ اب فضول خرچی کہا ہے یا ممانعت کا حکم کہاں آتا ہے کہ آپ نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں کہ نہ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، کچھ نکاح وہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دوست احباب کو کھانا کھلاتا ہے بطور ولیمہ کے، اور کچھ نکاح وہ ہوتے ہیں کہ انسان کی حیثیت نہیں ہے
مگر یہ ہے کہ دوست احباب کو نبھانا ہے، کہیں لون لے رہا ہے، کسی سے سود بیاج پہ قرضہ لے رہا ہے، بات یہ والی ہو رہی ہے. یہ جو نکاح ہوتا ہے جس میں انسان کی اتنی وسعت ہے نہیں، اتنی استطاعت ہے نہیں، مگر یہ کہ انسان نام و نمود کے لیے کہیں سے قرضہ لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، لون لیتا ہے، تو کہیں سود پہ پیسہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک شان بان کے ساتھ، ایک ٹاٹ کے ساتھ جو ہے انسان شادی کرتا ہے. ایسی شادی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھلے وہ شادی ہو جاتی ہے، مگر یہ جو شادیاں ہوتی ہے یہ حقیقت میں کوئی خانہ آبادی نہیں بلکہ خانہ بربادی ہے. چونکہ انسان شادی کے وقت قرضہ لے لیتا ہے، پھر شادی کے بعد جو زندگی ہے، تمام شادی شدہ افراد جانتے ہیں کہ وہ جو زندگی ہوتی ہے وہ خرچے سے بھرپور زندگی ہوتی ہے. اس میں آمدنی بھلے آپ کی ہو نہ ہو، لیکن اخراجات شادی کے بعد رکتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد کافی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. پر جب انسان پہلی ہی قرض لے کر، سود پہ پیسے لے کر جب شادی کرتا ہے، تو پھر یوں نکاح کی بندش میں بنتا ہے کہ انسان اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے، انسان کو نکاح بوجھ لگنے لگتا ہے کہ شاید میں نے نکاح کر کے غلط کیا. جبکہ نکاح انسان کے لیے برکت کا ایک ذریعہ ہے. خود ایک جگہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر میں مفہوم حدیث آپ کے سامنے رکھوں تو فرمایا ہے کہ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ، یعنی نکاح کر کے مال طلب کرو، نکاح کر کے رزق تلاش کرو، یہ مطلب ہے حضور کی حدیث کا. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ اکثر انسان کئی نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ہم غربت کی طرف آ گئے. تو غربت کی طرف آپ حضور کے اعمال، حضور کے اقوال، حضور نے جو حکم دیا، حضور کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آپ اس دور میں آئے یا اس کنڈیشن میں آئے. ورنہ حضور نے جس نکاح کا حکم دیا تھا اور جس طرح کے نکاح کا حکم دیا تھا، اگر نکاح تم اس طریقے سے کرتے تو کبھی بھی ایسی نوبت نہ آتی جس حالت سے آپ زندگی گزار رہے ہو. چونکہ آپ نے قرض لے کر، سود پر پیسہ لے کر آپ نے نکاح کیا، اور پھر یوں نکاح کے دلدل میں، نکاح کے غلط معاملات میں پھنستے گئے کہ آج آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نکاح کرنے کے بعد پھنس گئے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ انسان حضور کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. ورنہ نکاح کا مطلب، نکاح کا صاف مفہوم، نکاح حضور نے فرمایا ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم ہو. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیک وقت 9 بیوی آپ کی باحیات تھی. آپ نے نکاح کیا، اور سب سے زیادہ آپ نے جس نکاح میں خرچ کیا، آپ کی جس زوجہ محترمہ کا نام ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے زیادہ اس نکاح میں خرچ کیا. حضور نے اس نکاح کے ولیمے میں حضور نے خرچ کیا. کیا خرچ کیا تھا؟ حضور نے ایک مکمل بکری ذبح کیا تھا. یہ سب سے زیادہ خرچ ہے. ورنہ کچھ امہات المؤمنین کی نکاحوں کے موقع پہ، ولیمے کے موقع پہ حضور نے کھجور اور ستو پہ نکاح کیا، ولیمہ کیا ہے. تو نکاح کتنا سادہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے. آج ہم نکاح کے معاملات کے بعد، نکاح کرنے کے بعد دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم ابھی شادی کے وقت کیا کرتے ہیں کہ ہم کو شادی کرنی ہے تو جہاں ہمارے پیر صاحب ملے، اگر وہ انڈیا سے باہر ہے، کہیں لندن، افریقہ، کہیں کسی ٹور پہ ہے، تو ہم کو وہاں سے منگانا ہے. بھلے لاکھوں لاکھ ٹکٹ کا خرچہ ہو جائے، ہم کو وہی سے منگانا ہے. ہم یہی کرتے ہیں نا، اپنے پیر صاحب کو منگانا ہے، اپنے پسند کے عالم کو منگانا ہے. نکاح میں یہ ساری چیزیں ایک اعتبار سے، سوائے اس کے، نکاح ایک عالم سے آپ پڑھوائے برکت کی نیت سے. آپ کے پاس ایک سب سے زیادہ معزز عالم ہے آپ کے شہر میں، آپ کے پاس، آپ پڑھوا لے، اچھی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے. مگر یہ کہ لاکھوں لاکھ روپے صرف نکاح پڑھانے والوں کے لیے خرچ کرنا. آئیے حضور کے وقت میں اب بتائیے، اگر آپ حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کن سے نکاح پڑھواتے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہتے ہیں ہم حضور سے پڑھواتے. اب صحابہ کی زندگی دیکھو. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ پیسے والے، سب سے زیادہ مالی اعتبار سے طاقتور آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف. آپ کی شادی ہو گئی. صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر ایک زردی کا نشان ہے، پیلا پن کا نشان ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑے پر نشان کیسا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ رات میری شادی ہو گئی، رات میری شادی. حضور باحیات ہے، حضور صحابہ کرام کے ساتھ ہے، کوئی دور نہیں ہے، ایک ہی شہر میں ہے، ایک ہی جگہ ہے. حضرت عبد الرحمن کے پاس آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے ہیں، بہت پیسے والے ہیں، مگر حضور باحیات ہے. نکاح میں حضور کو دعوت نہیں ہوئی. آپ بتائیے کہ وہ کیسا اسلام ہے اور ہم کس اسلام پہ چل رہے ہیں کہ ہم صرف نکاح پڑھانے کے لیے لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ کروڑ روپے کہاں، کچھ شادیاں ایسی بھی ہیں جس میں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہم جب اس طرح کے رویے جو اسلام سے ہٹ کر جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں. اسلام کی زندگی کو، اسلام کے قوانین اور اس کے ضوابط کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ آج ہم سب سے زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نکاح جب کسی عورت سے ہوتا ہے تو 4 وجوہات کی بنیاد پر، 4 وجوہات کی بنیاد پر. تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضور فرماتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے، کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے. مال و دولت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے. 4 چیزیں ہوئی. سب سے پہلے مال و دولت، اس کے بعد خوبصورتی، پھر خاندان کی شرافت، اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہے دینداری، تقوی و طہارت. ان 4 چیزوں کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں نکاح. اور حضور کا دوسرا فرمان اگر دیکھیں گے تو صاف فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال و دولت کو دیکھ کر اگر نکاح کرے گا تو وہ زندگی فقیری کی گزارے گا، وہ فقیر بن کے رہے گا. اگر کوئی شخص خاندان کی شرافت دیکھ کر نکاح کرے گا تو وہ شخص ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارے گا، ذلت کی زندگی گزارے گا. تو سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین نکاح میں سب سے بہترین پسند کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تو دیندار عورت کو پسند کر، کہیں تیرے ہاتھ خاک آلود نہ ہو جائے. یعنی دیندار عورت سے اگر ہٹ کر اگر تم نے پسند کیا، دیندار عورت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا ایک آپ کو شادی کے بعد رزلٹ کیا ملتا ہے اگر عورت دیندار ہے. دیکھیے آج شادی کے بعد بہت سارے رشتے، سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں درار بہت پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یا تو مال و دولت دیکھتے ہیں یا پھر خوبصورتی. آج آدمی خاندان بھی زیادہ نہیں دیکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جہاں خاندانی بات رہتی ہے وہاں مال و دولت کا معاملہ ہوتا ہی ہے. تو انسان یا تو مال و دولت دیکھتا ہے یا کچھ نہ صحیح تو ایک لڑکا جب اپنی مرضی سے کرتا ہے تو پھر وہ سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھتا. جب گھر والوں کی مرضی شامل ہوتی ہے تو وہاں صرف اس کے کہ جب گھر والوں کی مرضی صرف شامل ہوتی ہے تو وہاں صرف خاندان دیکھا جاتا ہے، پھر لڑکی سے کوئی مطلب نہیں. یعنی دیکھ لیجئے آج ہم نے دنیا میں سسٹم کیا بنایا، مسلمانوں نے اپنا نظام کیا بنایا. یا تو اگر لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے تو وہ خوبصورتی دیکھ کے شادی کر رہا ہے، اگر صرف گھر والوں کی مرضی سے شادی ہو رہی ہے تو خاندان دیکھ کے شادی ہو رہی ہے. جو حضور نے فرمایا کہ دینداری دیکھ کر شادی کرنی، اس پہ عمل ہے نہیں مسلمانوں کا. پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم پھنستے جا رہے ہیں، ہماری زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے، ہم کہیں نہ کہیں ایک خطرناک حالات سے اپنے آپ کو اپنا سامنا کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، حضور نے جو فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عورت دیندار ہو تو اس کا فائدہ. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سب جانتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کے بابا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ خود ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آیت کریمہ بطور دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اس کی دعا کے بعد آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرما، آگ سے بچا. جب آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی صحابہ کو تو آپ سے آپ کے احباب نے پوچھا کہ نیک بیوی عطا فرما، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ سے بچا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نیک ہے تو پھر شوہر نیک ہو یا نہ ہو، شوہر بھی نیک ہو جاتا ہے، اور وہ گھر جیسا بھی ہو وہ گھر جنت کی طرح ہو جاتا ہے. اور اگر بیوی نیک نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ وہ آگ ہے، وہ گھر آگ ہے، وہ جہنم ہے ایک اعتبار سے، اگر بیوی نیک نہیں ہے تو. یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک ہونا یا دینداری کی طرف ہماری توجہ ہونا یہ کس قدر ضروری ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے، قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پاک میں جو زیر زبر ہے، زیر زبر حرکات و سکانات جو لگے، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں، حجاج بن یوسف کے دور خلافت میں، لیکن لگانے والے حضرت خواجہ حسن بصری اور دوسرے لوگ. لیکن سب سے پہلے جو شروع کیا تھا وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگردوں میں نام آتا ہے حضرت ابو الاسود الدؤلی. بہت بڑے شاعر بھی تھے اور نحو کے بہت بڑے امام تھے. آپ نے سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا اس میں زیر زبر پیش یہ نہیں تھا، بعد میں صحابہ کرام تابعین نے اس میں زیر زبر لگایا. تو دیکھیے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس واقعہ کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دیندار ہونا عورت کا کس قدر ضروری ہے. حضرت ابو الاسود الدؤلی، آپ کے جو لڑکے تھے، آپ کی جو اولاد تھی، آپ کے جو لڑکے تھے، گاؤں سماج میں آپ کے لڑکوں کا ایک چرچا تھا. آپ کی خاندانی شرافت، آپ کے لڑکوں کے بولنے چالنے کا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا ایک الگ شہرہ تھا. لوگ آپ کے لڑکوں کو، آپ کی اولاد کو با ادب اور کہیں نہ کہیں اچھی اولاد کے نام سے جانتے تھے. لوگ مثال دیتے تھے کہ اولاد ان کی ہے، یعنی ان کی جو اولاد تھی بہت نیک، ان کے لڑکے بہت نیک تھے.
मिसाल दी जाती थी। एक दिन आपने अपने लड़कों को बिठाया, हजरत अबुल अस्वद अद्दौली ने, और लड़कों से कहा कि बेटा आज जो पूरे समाज में जो एक तुम्हारी शोहरत है, आज जो लोग तुम्हारी मिसाल दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? याद रखो मैंने तुम्हारे ऊपर 2 बार एहसान किया, तब जाके आज ये तुम्हारे लिए, आज तुम दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हो, तब आज तुम्हारी सोसाइटी में, समाज में मिसाल दी जा रही है। लड़कों ने कहा कि वो 2 बार कब? तो हजरत अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा एक बार निकाह करने से पहले और एक मर्तबा निकाह के बाद। तो निकाह के बाद, पैदाइश के बाद, पैदाइश के बाद जो एहसानात हर बाप अपने बेटे पर कर रहे हैं, वो दुनिया जानती है कि अपने बेटे की हर तरह की सेहत का ख्याल, उनके खाने पीने का ख्याल, उनकी तालीम तरबियत का ख्याल बाप ही रखता है। तो ये एहसान समझ में आ रहा है कि आपकी पैदाइश के बाद एक मर्तबा हमने आप पर एहसान किया, और हजरत अबुल अस्वद अद्दौली कहते हैं और एक बार एहसान हमने आपकी पैदाइश से पहले किया है। जाहिर सी बात है, बच्चों ने सवाल किया, पैदाइश के बाद आपका हमारे ऊपर एहसान समझ में आ रहा है कि आप हमें खिला रहे हैं, आप हमें अच्छी तालीम तरबियत दे रहे हैं, यह समझ में आ रहा है, पर हमारी पैदाइश से पहले हम पैदा नहीं हुए थे, फिर भी आपने हमारे ऊपर एहसान किया, इस पर क्या दलील है? तो हजरत अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा कि वह किस तौर पर? तो हजरत अबुल अस्वद अद्दौली ने कहा वह इस तौर पर कि मैं एक शायर आदमी था। मिजाज में, शायरों की मिजाज में एक औरतों का एक अलग मसला रहता है, लेकिन मैं शायर आदमी होने के बावजूद मैंने जब अपनी शरीक हयात की तलाश शुरू की, जब मैंने अपनी शरीक हयात को ढूंढना शुरू किया, जब मैंने निकाह की ख्वाहिश की, जब मैंने निकाह के लिए अपनी जिंदगी में किसी को लाने की ख्वाहिश की, तो मैंने औरत का इंतखाब सिर्फ एक औरत, हम सफर और शरीक हयात की हैसियत से नहीं किया था। मैंने जब अपने लिए शरीक हयात को ढूंढना शुरू किया, तो मैंने सिर्फ एक औरत को अपनी बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी में अपनी शरीक हयात को नहीं लाया, या मैंने इस हैसियत से, इस नजरिए से औरत का इंतखाब नहीं किया। मैंने औरत का इंतखाब इस नियत से किया है कि हमारी बीवी तो बनेगी ही बनेगी, हमारे लिए शरीक हयात तो होगी ही होगी, हमारी ये जौजा तो होगी ही होगी, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली औलाद है, उसकी एक बेहतरीन माँ कौन बन सकती है? हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी पैदाइश से पहले हमने तुम्हारे ऊपर एहसान इस तौर पर किया कि हमने सिर्फ अपने लिए औरत नहीं ढूंढा था, बल्कि तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ का हमने इंतखाब किया था। ये जो हमने एक अच्छी पढ़ी लिखी दीनदार माँ का हमने इंतखाब किया तुम्हारे लिए, ये हमने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पैदाइश से पहले एहसान किया। तो हजरत अबुल अस्वद अद्दौली ने अपने बच्चों पर पैदाइश से पहले एहसान यूं किया कि एक नेक औरत का आपने तलाश किया, एक नेक औरत का आपने इंतखाब किया। तो ये बहुत जरूरी है, ये नौजवानों को और हर माँ बाप को समझने की जरूरत है। ना सिर्फ पैसों के चक्कर में भागना चाहिए, ना सिर्फ हुस्न जमाल के चक्कर में भागना चाहिए, ना सिर्फ खानदानी शराफत, सबसे ज्यादा जो दीन का जो मेयार है, आप देखेंगे कुरान दूसरी जगह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जतदार वह है जो सबसे ज्यादा तकवा व तहारत वाला है। और हुजूर ने यही कहा है कि फज़फर बिज़ाति दीन तरबत यदाक, दीनदार औरत को पसंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके हिलावे तुम जाओ तो कहीं तेरे हाथ खाक आलूद ना हो जाए। और हुजूर ने जैसे दूसरी जगह फरमाया है, क्योंकि निकाह और ईमान ये दो ऐसी इबादतें हैं, ये दोनों इबादतें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई है और कयामत तक ये दोनों इबादतें रहेंगी। ये दो इबादतें ऐसी है, बाकी हर दिन में इबादत की नौयतें बदलती रही है, मगर ये दो इबादत हर दिन में रही है, एक निकाह और एक ईमान। ये दो इबादत, ये बहुत अहम इबादतें हैं। हाँ, एक आखिरी बात कहकर मैं अपना बयान खत्म कर दूंगा, वक्त होने जा रहा है कि आज निकाह में एक जो रिश्तों में जो दरार पैदा होते हैं, हम सही बताते हैं, बहुत सारे फुनफान आते हैं, जम्बू सर के बहुत सारे वाकयात से हम वाकिफ है, कई सारे केस हमारे पास आए, कई केस अभी पेंडिंग में है, उनकी जिंदगी चल नहीं रही है। आखिर इसकी वजह देखिए, मैं एक साफ बात आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूं, यहाँ कुछ वो भी है जो माँ बाप है, कुछ वो है जो बाप है, कुछ वो है जो बाप बनने वाले हैं, कुछ वो है जो खुद भाई है, तो वो अपनी बच्ची बहन की बेटी की किफालत कर रहे हैं। इस बात को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि आप फैमिली के एतबार से किस कदर पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, आपके घर खादिमा है, नौकरानी है, आपकी बीवी है, बहनें हैं, माँ है, सब कुछ कर लेती है, पर आप अपनी बेटी को सिर्फ इस वजह से कि घर में काम करने वाले हैं, आप घर के कामकाज से दूर ना करें। आप सबसे ज्यादा, हम जो निकाह के मामलात में, निकाह के बाद इस दवाज़े जिंदगी में आज नौजवान लड़के हो या लड़कियां जो फंस जाते हैं, जिनको जो ये समझ में आ रहा है कि शायद हमने ये गलत फैसला किया, शायद हम निकाह करके फंस गए, हम निकाह करने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। इसकी वजह यह है कि ना हमारे नौजवान इस दवाज़े जिंदगी को सीखते हैं और ना ही हम अपनी बहन और बेटियों को सिखाते हैं कि शादी के बाद हमको कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमको कैसे सास ससुर ननंद भाऊज
اور دوسرے لوگوں سے اپنے شوہر سے کیسے پیش آنا چاہیے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ تک نہیں ہم بتاتے, ہم نے یہ تک نہیں بتایا کہ اپنے شوہر سے کیسے پیش آنا چاہیے, ساس سسر سے کیسے پیش آنا چاہیے. ہم اپنی بچی کی تربیت اپنے گھر کے اعتبار سے کرتے ہیں. یہ بہت غلط فہمی ہے اور یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ہم اپنی بچی کی تربیت اپنے گھر کے اعتبار سے کرتے ہیں. آپ کے گھر میں تھوڑی سی کوتاہی ہو معاف ہے, آپ کے گھر میں تھوڑی سی غلطی ہو معاف ہے, آپ کے گھر میں اونچی آواز بول لے آپ کی بیٹی ہے معاف ہے, آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی غلطی کر جائے آپ کی بیٹی ہے معاف ہے, آپ کی بہن ہے معاف ہے. مگر وہ جس گھر میں جائے گی آپ کو اپنی بچی کی تربیت اس گھر کے اعتبار سے کرنی چاہیے کہ آپ کی بچی کو کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھلنے سے لے کر ہر طرح کی یعنی کھانا داری, جو گھر کے جو کھانا داری جو امور کھانا داری ہے وہ آپ کی بچی کو سکھانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسکول اور کالج کی تعلیم دے دینا, اپنی بچی کو کسی مدرسے میں پڑھا کر عالمہ بنا دینا, اس کو بہترین دنیاوی تعلیم دینا, دینی تعلیم دے دینا, صرف یہ اہم ہے؟ نہیں, گھر کے امور خانہ داری جو گھر کے کام کاج ہے یہ بچی کو سکھانا یہ سب سے پہلے فرض ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور سب سے زیادہ شکایتیں صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ ان کو کھانا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں بنانا آتا ہے. صحیح بات ہے, ہم ایک دو رشتے جانتے ہیں کہ وہ ایک دو رشتے صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ اس کو امور خانہ داری نہیں یعنی گھر کے کام کاج نہیں آتے ہیں. تو ہم اور آپ اپنی بچی کو صرف اپنی بچی کی تربیت, تعلیم اور تربیت اسی میں ہم نہ رہیں, ہم اپنی بچی کی تربیت دوسرے گھر کے اعتبار سے کریں. ہم اپنی بچی کو وہ بات بتلائیں, ہم اپنی بچی کو وہ سبق, ہم اپنی بچی کو وہ ماحول دیں جیسا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں کسی اور کے گھر میں ہے. ہم اپنی بچی کو ہر طریقے سے لاڈ و پیار میں رکھتے ہیں, اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں, اس کی ہر کمی کو ہم خوبی میں بدل دیتے ہیں. اور جب کہیں شادی ہوتی ہے تو پتا چلا وہ کمی بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے, وہ خرابی بہت بڑی خرابی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میاں بیوی میں درار, پھر رشتے میں درار, پھر خاندان میں درار, پھر دو فیملی میں درار. تو یہ جو دقتیں آ رہی ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے قریبی علماء سے سیکھیں کہ شادی کے بعد آپ کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے, آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. اور بیوی کو بھی, ہماری بچی کو, ماں بہنوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم کسی کے سامنے کوئی بات رکھیں گے تو کس اعتبار سے. ایک چھوٹی سی بات رکھ کر ہم اپنا بیان ختم کر دیں گے. حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہے, یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہے حضرت انس بن مالک, ان کی والدہ ہے حضرت ام سلیم. ان کی شادی پہلے مالک بن نضر سے ہوئی تھی, اس کی وجہ سے, اور ان سے حضرت انس پیدا ہوئے تھے, اس کی وجہ سے حضرت انس کو انس بن مالک کہتے ہیں. بعد میں ان کی شادی ام سلیم کی شادی حضرت ابو طلحہ سے ہوئی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, میں ایک مثال دے دوں پھر یہ بات میں کیوں کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آئے. ابھی مرد کہیں باہر سے آتا ہے, دور سے آتا ہے, کہاں سے آیا, کہیں نوکری سے آیا, کہیں اپنی دکان سے شاپ سے آیا, بزنس دھندا سے کہیں سے بھی آیا, باہر سے جو آ رہا ہے, باہر کس کے ساتھ کس طرح مغز ماری ہوئی, وہ کس ٹینشن میں ہے, نفع ہوا نقصان ہوا دھندے میں, کیا ہوا, کہیں کچھ حادثہ ہو گیا, کچھ کیا ہوا نہیں ہوا. انسان گھر میں آتا ہے, بیوی آتے ہی فوراً بچے کا جھگڑا, اس کا جگال, اس کا معاملہ, اس کا وہ, بیوی شوہر کے سامنے. اس سے کیا ہوتا ہے, شوہر کا مزاج پہلے سے بتکا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد شوہر کے سامنے جب ایک ہارڈ کیس آتا ہے, گھر کا جب ایک غلط ماحول, ایک پریشان کن ماحول آتا ہے شوہر کے دماغ میں, تو شوہر کا دماغ الجھن میں آ جاتا ہے. پھر شوہر بیوی کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہنی نہیں چاہیے. پھر بیوی سمجھتی ہے کہ بات تو اتنی بڑی تھی نہیں, انہوں نے اتنی بڑی بات ہم کو کہہ کیسے دیا. مسئلہ یہاں بگڑتا ہے. بیوی کو یہ پتا کہ پیچھے کیا, یہ تو معلوم ہی نہیں بیوی کو کہ پیچھے کیا ہوا ہے. آخر ایسا کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی عورتوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ صحابہ کرام کس طرح زندگی گزارتے تھے, ان کی ازواج مطہرات صحابیات کیسے زندگی گزارتے تھے. یہ حضرت ام سلیم ہے, بہت مختصر کے ساتھ. پہلے صحابہ کرام 2-3 مہینہ کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے باہر جاتے تھے. حضرت ام سلیم کے جو دوسرے شوہر ہے حضرت ابو طلحہ, یہ باہر چلے گئے 3-4 مہینے کے لیے. اور جب یہ باہر گئے تھے تب ان کے لڑکے کو سانس کی بیماری تھی, سانس بہت تیز چلتی تھی سانس. اب 3 مہینے کے بعد, بہت اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب شوہر گھر آتا ہے تو آپ آتے ہی فوراً پوچھتے ہیں کہ وہ بچے کو جو سانس کی بیماری تھی اس کا کیا حال ہے. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اس کی سانس رک گئی, بچے کی سانس رک گئی ہے, جو سانس کی بیماری تھی وہ رک گئی ہے. اب شوہر نے یہ سمجھا کہ شاید شفا مل گئی ہے, بیماری اچھی ہو گئی ہے, شاید اس کو صحت مل گئی ہوگی بچے کو, حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا. اب اس نے کیا کیا, اس عورت نے اپنے شوہر کو بہترین ان کے سامنے کھانا بھی رکھا, ہر اعتبار سے ان کا خیال کیا, ان کے آرام کا خیال کیا. آرام ہو جانے کے بعد, بہت دیر کے بعد جب شوہر کو ہر طریقے سے سکون مل گیا, اس کے بعد پھر گھر کا واقعہ بتایا. واقعہ کیا ہوا تھا, یہ جو بیوی نے کہا نا کہ اس کی سانس رک گئی, وہ سانس رکی نہیں تھی. شوہر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی بچے کا انتقال ہو گیا تھا.
اور اس بچے کو آپ نے ایک گھر کے کونے میں کر دیا اور آپ نے کہا 3-4 مہینے کے بعد شوہر آج گھر آ رہا ہے، کیونکہ پتا چل جاتا تھا خط کے ذریعے شوہر آج گھر آ رہا ہے. تو اگر آج ہم آتے ہی فوراً یہ بات بتائیں گے تو کیا پتا وہ کتنی پریشانیوں کے بعد گھر آ رہا ہے. ہم آتے ہی بتائیں گے تو بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، جسم اور ٹوٹ جائے گا. مگر دیکھیے عورت نے ایک بچے کو سلا دیا. آپ حدیث پاک کا مفہوم دیکھیں گے تو صرف یہ نہیں کہ کھانا پروسا شوہر بیوی نے شوہر کے سامنے، کھانا بھی پروسا، بیوی نے بناؤ سنگار بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر قدرت بھی دیا، مجامات بھی، صحبت بھی ہوئی، اتنا کچھ ہوا. جب حضرت ابو طلحہ کو جب پتا چلا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ سانس رک گئی ہے، تو یہ کیا، بچے کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا، حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے کہا کہ ہاں میں نے صحیح تو کہا کہ سانس رک گئی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو سانس لیتا کہا ہے، تو میں نے بات تو صحیح کہی اپنی جگہ، مگر وہ سانس رکی نہیں تھی، بالکل رکی گئی تھی. یہاں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے بھلا کسی کی زندگی میں. ایک لڑکا ہے، لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، مگر عورت اپنے شوہر کو آتے ہی فوراً اتنی بری خبر نہیں دیتی ہے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں چھوٹی سے چھوٹی بات کھٹ سے شوہر کے دماغ میں آتے ہی فوراً اس سے گھر میں جھگڑے، فساد، فتنہ فساد. یہ باتیں ہم کو ہماری ماں، بہن، بیٹی کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم کو اپنی بہن کو، بیٹی کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں تو اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم کو شادی ہونے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے. تو یہ جملہ یہ یاد رکھیے گا ہمارا، جو بطور نصیحت کی آج پوری تقریر کا اگر ہم آپ کے سامنے خلاصہ رکھیں کہ نکاح بہت سستا سمپل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کی جو کفالت کریں، آپ جو ان کی پرورش کریں، جو آپ تربیت کریں، وہ اپنے گھر کے ماحول کے اعتبار سے نہ کریں، آپ دوسرے ماحول کے اعتبار سے کریں. ان کے ساتھ سختی کے ساتھ رہیں، آپ ان کو زیادہ سہولتیں فراہم نہ کریں. ورنہ اگر کہیں شادی ہوتی ہے اور وہاں وہ آرام اور سہولتیں نہیں ملتی ہے تو پھر وہ سمجھے گی کہ شاید بھی غلط گھر میں میری شادی ہو گئی ہے. تو آپ اپنی بچی کی جو پرورش کریں، جو تربیت کریں، وہ اپنے گھر کے اعتبار سے نہ کریں بلکہ اس اعتبار سے کریں کہ اس کو جہاں شادی کر رہی کیا پتا وہ کیسا گھر ہوگا. اس بات کا آپ خیال رکھیں. بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.